شیر کو اندھوں کی طرح اور مومن بینا دیکھنے والا ہے. شیر کو اندھیروں کی
بننے کے بعد اللہ یہ نہیں کہتے وَلَلْ أَحْيَاءُ وَلَلْ أَمْوَاتُ، جیسے پیچھے کہتے آ رہے ہیں وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور ما یستوی اللہ نے صرف شروع میں کہا، یستوی میں نے برابر،
20واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 80۔ مل گیا جی؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور آپ بہروں کو بھی آواز نہیں سنا سکتے، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب بہرے پیٹھ دے کر پھریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں تو کوئی اشارہ سمجھ جائیں، لیکن جب وہ پیٹھ دیں تو آپ بہروں کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور میرے پیغمبر آپ اندھوں کو بھی راستہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ کتنی آیتیں ہو گئی جی؟ 3۔ سورۃ فاطر کی 1، سورۃ روم کی 2 اور سورۃ نمل کی 3۔ ان 3 آیتوں نے اس بات کو بیان کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا، میرے پیغمبر آپ قبروں میں پڑے ہوئے کو نہیں سنا سکتے، میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ 3 آیتیں ہیں بڑی واضح اس بات پر کہ فوت ہونے والا وفات کے بعد دنیا والوں کا کوئی کلام، پیغام، سلام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ ان علماء نے آیتیں نہیں دیکھی جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں، انہوں نے یہ آیتیں نہیں دیکھی ہیں، وہ اس کی ایک تعویل کر دیتے ہیں۔ وہ میں آپ کو تعویل سنا دیتا ہوں، اس کا جواب دے دیتا ہوں، یہ دونوں طرف کی نمائندگی میں کر دیتا ہوں۔ تعویل ان کی یہ ہے کہ یہاں سنانے کی نفی ہے، سمجھ رہے؟ تم سنا نہیں سکتا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنتے نہیں؟ یہ ان کی تعویل ہے، یعنی ان آیتوں میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر تم مردوں کو سنا نہیں سکتا، تو یہاں سنانے کی نفی ہو رہی ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، سننے کی تو یہاں نفی کوئی نہیں ہے، سنتے ہیں پر تم سنا نہیں سکتا۔ یہ اتنی لچر تعویل ہے اور اتنی گستاخانہ تعویل ہے کہ میں ابھی ذکر کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب نبی پاک دنیا میں تھے اور کفار بھی تھے تو آپ ان کو سناتے تھے یا نہیں سناتے تھے؟ سناتے تھے، وہ سنتے تھے، آپ سناتے تھے، وہ سنتے تھے۔ اب جب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ قبروں میں دفن ہو گئے تو ان کی قوت تو باقی ہے، ان کی قوت سننے والی باقی ہے، کمی الیاذ باللہ نبی پاک میں آ گئی ہے کہ وہ تو اب بھی سن رہے ہیں لیکن آپ اب ان کو نہیں سنا سکتے۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب انہی آیتوں کے اندر موجود ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو، تدبر کیا ہو، فکر کیا ہو، بالکل ہر قسم کی ہٹ دھرمی اور ضد کو چھوڑ کر آپ ان پہ غور کریں۔ اللہ نے یہاں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، مردوں کو نہیں سنا سکتا، بہروں کو نہیں سنا سکتا، اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ تو میں عرض کروں گا کہ مردوں میں تو آپ نے یہ تعویل کر لی کہ وہ سنتے تو ہیں، تو سنا نہیں سکتا، بہروں میں بھی یہ تعویل کرو گے؟ وہ ساتھ ہی ذکر ہے، وہاں بھی تو کہو نا بھائی بہرے سنتے تو ہیں، تو سنا نہیں سکتا، اندھے دیکھتے تو ہیں۔ کتنی مجھے کا خیز تعویل ہے۔ آپ کو اللہ کہتے ہیں تم اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا، تو مطلب یہ ہوا کہ اندھے دیکھتے تو ہیں
نہیں کر سکتے، اسی طرح کافر بھی تیری بات سن کے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ یہ وہ حضرات تعبیر کر دیتے ہیں۔ اب میں اس کا جواب اپنے طور پہ دوں، میں یہ کہتا ہوں کہ تشبیہ کیسے دی گئی، تشبیہ میں کیا مراد ہوتا ہے، میں اس بحث میں آپ کو الجھا دوں، اس کے بجائے میں آپ کو ام المومنین عائشہ صدیقہ کے دروازے سے اگر میری ماں اس دلیل کی دھجیاں بکھیر دے
فیصلے کرتا ہے، انصاف کے فیصلے کرتا ہے. اس کو فیصل مان لیجیے، اس کو فیصل مان لیجیے. حضرت عمر کا تعجب کرنا، کیسے بات کر رہے ہیں، جن میں روئے کوئی، کیا وہ سنتے ہیں، آپ کیسے بات کر رہے ہیں. حضرت عمر کا یہ تعجب کرنا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت عمر کا یہ خیال تھا کہ مردے نہیں سنتے؟ اگر یہ خیال ہوتا کہ مردے سنتے ہیں تو تعجب کرتے. کیا ضرورت تھی تعجب کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی تعجب کرنے کی؟ معلوم ہوتا حضرت عمر کا یہ خیال تھا کہ مردے دنیا والوں کا کلام نہیں سنتے. اور آیت کون سی پڑھی؟ اس کا یہ مفہوم کہ مردے نہیں سنتے، یہ حضرت عمر نے کس سے سیکھا ہوگا؟ یہ آیت کوئی پہلے ہم پیش کر رہے ہیں. مردوں کے نہ سننے پر یہ آیت سب سے پہلے فاروق اعظم نے پیش کی رضی اللہ تعالی. اٹھائیے بخاری، اٹھائیے مسند احمد. ایک اور حوالہ دیکھیے، بخاری ہے، صفحہ 573 ہے، جلد دوسری ہے. اس میں لکھا ہوا ہے قالا ناس من اصحاب رسول اللہ. صرف حضرت عمر نہیں، اکٹھے کئی صحابہ بول رہے. کیسے کلام ہو رہا ہے ان مردوں سے؟ کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے جواب میں فرمایا عمر اور اے میرے یارو، تمہیں
یہ جتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سننے کے قائل ہیں، یہ تمام لوگ عام مردوں کے سلام سننے کے بھی کیا ہیں؟ پوچھ لیجیے آپ جائیے۔ وہ کہتے ہیں قبرستان میں جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور تو وہ قائل ہیں، جائیے آپ کل تحقیق کر لیجیے، قائل ہیں۔ اب ایک بات مجھے بتا دیجیے، یہ جو عام مردے ہیں قبرستان میں دفن ہیں، یہ محفوظ ہیں؟ ان کا جسم، آنکھیں، کان یہاں قبریں کھلتی ہیں تو ایک ہڈی سی نکلتی ہے، وہ ادھر کر دی جاتی ہے، دوسرا مردہ دفن ہو جاتا ہے۔ ان کے کان بھی کوئی نہیں، ان کے کان بھی کوئی نہیں، ختم ہو گئے کان، گل گئے، سڑ گئے، کیڑے کھا گئے۔ اس کے مقابلے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم الان کما موزیرا آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے نے رکھا گیا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ ان بکواسات کی طرف کبھی نہ جایا کیجیے کہ یہ اشاعت التوحید والے کہتے ہیں جی پتھر ہو گئے، اس کو نقل کرنے والا بھی بے ایمان ہے، جو اس کو نقل کرتا ہے وہ بھی بے ایمان ہے۔ آپ کا وجود مقدس قبر منور میں الان کما موضع آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا۔ آپ کے کفن کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ مفسرین لکھتے ہیں، بنی اسرائیلی روایات ہیں کہ حضرت ایوب کو جو بیماری لگ گئی تھی، وہ کہتے ہیں جی کیڑے پڑ گئے تھے، وہ گرتا تھا تو کیڑا اوپر رکھ دیتے تھے، کیڑے ان کے بدن کو کھا جاتے تھے۔ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، میرے پیارے پیغمبر نے بھی اس کو بیان نہیں کیا کہ کون سی بیماری تھی۔ یہ آگے بنی اسرائیلی روایات ہیں، کیڑے پڑ گئے تھے۔ میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جب پیغمبر کو وفات کے بعد کیڑے نہیں کھا سکتے تو زندگی میں کیڑے کیسے کھا سکتے؟ اللہ کے پیغمبر کو تو وفات کے بعد کیڑے نہیں کھا سکتے تو زندگی میں کیڑوں نے کیسے کھا لیا؟ آپ کے کان مبارک محفوظ، آپ کے کان مبارک بالکل اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا۔ اور یہ جو مردے ہیں ان کے کام ایک گل انصاف نال دستے ہو، جس دے کان کوئی نہیں وہ سن رہا ہے، اور آپ کے کان مبارک ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں، کمال کس کا بڑھے؟ بولتے کہ نہیں ہو؟ تم نبی پاک کا نام لیتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟
سما کا معنی کیا علم، سما بمعنی علم، سننا بمعنی جاننا، یعنی آپ نے یہ کہا ہے کہ جس جہان میں یہ کافر چلے گئے ہیں وہاں جا کے ان پر بالکل یہ بات روشن ہو گئی ہے کہ اسلام سچا مذہب تھا، قرآن سچی کتاب تھی، محمد اللہ کا سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آیت انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور، یہ سب سے پہلے مردوں کے نہ سننے پر کس نے پیش کی؟ حضرت عمر نے۔ پھر کس نے پیش کی؟ اور سننے کا پھر میں نے کیا کر دیا؟ تو حضرت عائشہ کا کیا عقیدہ ہوا؟ ساڈا عقیدہ وہی ہے جو ساڈی ماں دا عقیدہ، جو ہماری ماں کا عقیدہ ہے نا وہی عقیدہ ہمارا ہے، جو ہماری ماں کہہ رہی ہے، ام المومنین کہہ رہی ہے، وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ میں صرف یہاں ایک حوالہ پیش کروں گا، مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کی ایک کتاب ہے کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جواب۔ یہ جو فضائل اعمال ہے اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیے ہوں گے، تو حضرت نے اس کے کیا، اس کا صفحہ نمبر ہے 199۔ کیا لکھتے ہیں حضرت شیخ الحدیث؟ اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں نا وہ ذرا سنیے گا۔ اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں ہے۔ انک لا تسمع الموتى، یہ آیت قرآنی اس بارے میں نص ہے۔ کس نے اس آیت کو مردوں کے نہ سننے کے بارے میں نص قرار دیا؟ شیخ الحدیث مولانا، کہ یہ آیت اس بارے میں نص ہے کہ مردے دنیا والوں کی بات نہیں سنتے۔ یہ کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات صفحہ نمبر 199 ہے۔ دیکھیں جب بات میری ماں تک پہنچی، میری ماں نے اس کا مفہوم بیان کیا کہ سما بمعنی علم، سننا بمعنی جاننا، اور اس آیت کو پیش کیا انک لا تسمع الموتى، تو ان کے مقابلے میں جواب میں کوئی صحابی بولا؟ وہ چپ کرنے والے تھے، حق پہ خاموشی کرنے والے تھے، کوئی بولا؟ ماں جی اتھے سنن دی نفی نہیں، سنن دی نفی ہے، تسی اس آیت کو پیش کر رہی ہو، اتھے سنن دی نفی نہیں، سنان دی نفی ہے۔ اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ مردے نہیں سنتے۔ کوئی صحابی نہیں بولا، اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی۔ اجماع سکوتی کیا ہوتا ہے؟ ایک صحابی بات کرے اور باقی کیا کر جائیں، اس کا مطلب ہے سارے صحابہ کا یہی مسئلہ ہے، سارے صحابہ نے اس بات کو مان لیا ہے کہ مردے دنیا والوں کا کلام، سلام، پیغام، گفتگو نہیں سنتے، اور یہ بھی مان لیا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، مردوں کے نہ سننے پر دلیل۔
مسلک کے بزرگوں، میں کسی کے بزرگوں کا احترام نہیں کروں گا تو میرے بزرگوں کا بھی کوئی احترام ہو۔ اگر میں اپنے بزرگوں کا احترام چاہتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں دوسرے بزرگوں کا احترام، اور میں گندی زبان استعمال کرنا تو ویسے منبر و محراب کے تقدس کے خلاف، اوچھی زبان استعمال کرنا، آؤٹ ہو جانا، دائرے سے نکل جانا، تجاوز کر دینا، میں اسے صحیح نہیں سمجھتا، اور آج کے حالات میں تو بالکل صحیح نہیں سمجھتا۔ میں نے اپنا مسلک رکھا ہے، اس پر میں نے دلائل دی تھی۔ تیسرے پارے کی ابتدا سورۃ بقرہ میں اللہ نے ایک پیغمبر کا واقعہ بیان کیا ہے جسے اللہ نے 100 سال تک موت دے دی۔ جائیے گھروں میں جا کے پڑھیے گا، جائیے کلمہ پڑھیے گا، تیسرے پارے کا پہلا صفحہ، آیت نمبر 259۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اماتا۔ مجھے اگلے دن ایک بھائی کہنے لگے کہ ہمارے جمعے میں مولوی صاحب نے حضرت عزیر کا یہ واقعہ بیان کیا ہے اور اماتا اللہ کا معنی کیا ہے اللہ نے سلا دیا۔ اللہ اماتا کہتا ہے، مولانا اماتا کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ سلا دیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے انہیں 100 سال تک موت دی۔ یہ جو موت کا لفظ ہے، موت، یہ ساڈے واسطے ناپسند ہے، ذرا چنگا نہیں لگتا سا۔ کیوں؟ ہمارے عمل برے، کرتوت برے، پتہ بھی مرن تو بعد شکنجا، اور جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ولی اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے لیے موت بری چیز نہیں ہے، رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ وہ تو رب سے مل، جبریل امین نے جب آخری وقت میں جبریل امین آئے نبی پاک کے پاس ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، اور اللہ نے اس کو بھیجا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں قدم اس وقت تک نہیں رکھنا جب تک اجازت نہ ملے۔ یہ ہے پیغمبر کا مقام اور عظمت۔ کچھ خصوصیات اللہ نبیوں کو دیتا ہے جس میں وہ دوسرے انسانوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ مثلا پیغمبر اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے جس جگہ پہ اس کا، یہ خصوصیت ہے پیغمبر کی۔ امتی جو ہے وہ 4 شادیاں تک کر سکتی ہیں، لیکن پیغمبر، یہ خصوصیت ہے پیغمبر کی۔ عام لوگ گناہوں میں لچڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خصوصیت ہے کہ ملک الموت پہلے پوچھتا ہے۔ تو جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، تو اگر اجازت ہو تو بلا لو۔ کیا حالات ہے، کیا بات ہے، بلا لوں۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل اے دس جڑے پاسوں تو آیا اتے کی حالات وہ کیا حالات ہیں؟ تو جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تو آپ کے ملنے کا مشتاق بیٹھا ہوا ہے، تو جس کی ملاقات کے انتظار میں رب ہو
में दफन भी नहीं हुए। सुम्मा बासा फिर उठाया, उठा के पूछा कम लबिस्ता, कितना ठहरे हो, कितना रहे हो? अल्लाह का पैगंबर कहता है लबिस तो यौमन, लबिस तो यौमन। फिर देखा जब मैं आया था तो सूरज चढ़ चुका था, अभी पूरा सूरज गुरूब नहीं है, तो कहते नहीं नहीं औ बादा यौम, सच्ची सच्ची गल करो। अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह, मेरे मुंह में खाक, अलियाज़ु बिल्लाह, खाकम बदहन। गलत तो यानी से काम नहीं बोलता है। पता था भाई 100 साल नहीं ये हो सकता है नहीं, इसका तो तसव्वुर भी कुफ्र है। पैगंबर के लिए इसका तसव्वुर करना भी क्या है? कुफ्र है। तो जो कह रहे हैं एक दिन का बाद हिस्सा, बाकी यही था, बाकी यही था। रहे थे कितना? 36,000 मर्तबा दिन आया, 36,000 मर्तबा रात आई, 36,000 मर्तबा सूरज चढ़ा, 36,000 मर्तबा सूरज डूबा, 100 साल सर्दियां आई, 100 मर्तबा गर्मियां आई, 100 मर्तबा खिज़ां, 100 मर्तबा बहार, बादल गरजे, बिजली चमकी, बारिश बरसी, ओले पड़े, आंधियां चली, ज़लज़ले आए, परिंदे चहके, लेकिन खौफशुदा बुजुर्ग को बाहर के हालात का पता नहीं, पता चला कि सूरज चढ़ा है कि नहीं चढ़ा, नहीं पता चला कि बारिश हुई है कि नहीं हुई, नहीं पता चला ओले पड़े हैं कि नहीं पता चला दिन चढ़ा है कि नहीं पता चला रात छाई है या नहीं। अगर पता चलता होता तो कहते लबिस तो यौमन। अब सुनिए मेरे हदीस के उस्ताद ने इसको किस तरह बयान किया, जिनसे मैंने हदीस पढ़ी थी। रईसुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह, ये वो